الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدارس دینیہ میں امتحانات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے چینل پر امتحانات کی تیاری کے حوالے سے گزشتہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اسی طرح امتحانات کے دنوں میں ہم نے اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ باتیں تھیں، 10-12 باتیں تھیں جن کا ذہن نشین کرنا بہت ضروری تھا، ان کو بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا۔ اب ہم نے امتحان کی تیاری کر لی، ہم نے کتابیں بھی پڑھ لی، ہم نے نصاب ختم کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم پیپر دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے۔ یاد رکھیں، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو سوالیہ پیپر ملنے سے پہلے کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو سوالیہ پیپر ملنے کے بعد کی ہوتی ہیں۔ تو ان باتوں کو ملحوظ رکھنا، ان کا خاص خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم نے جو محنت کی ہے تو ہمیں اس کا اچھے انداز میں صلہ ملے، اور ہم اچھے انداز میں جو ہے اپنے مستقبل کو روشن کریں، اپنے ادارے کا نام روشن کریں، اور اچھے نمبر لینے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ امتحانات سے پہلے کیا باتیں ضروری ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے رہتی ہیں، یعنی کچھ باتیں سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے ہیں، کچھ بعد میں ہیں۔ تو ہم آپ کو سب سے پہلے سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے کون کون سی باتیں ضروری ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے پیپر کی مشق، آپ کی پیپر کی مشق ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ جو سالوں کے پیپر گزر جاتے ہیں، آپ ان کے سوالات لے کر آپ ان کو ایک بار آپ نے حل کر چکے ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندے کو سوال کا جواب آتا ہے، لیکن جب اچانک وہ ممتحن امتحان کے اندر جو سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اچانک بندہ اس انداز سے سوال پوچھتا ہے ممتحن کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا جواب آنے کے باوجود بندہ ممتحن کے معیار کے مطابق نہیں لکھ پاتا۔ جب آپ کی پہلے کسی پیپر کی مشق ہوگی تو پھر آپ کے لیے پیپر حل کرنے میں آسانی ہوگی، تو لہٰذا آپ کی سب سے پہلے پیپر کی مشق ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ نے امتحان کی رات، یعنی آپ کا کل پیپر ہے مثال کے طور پر، تو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ رات کو آپ کا جو جدول ہے، آپ کا جو شیڈول ہے، آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اور صبح اپنے وقت پڑھیں۔ اور صبح اگر کوئی ایسا اہم ترین سوال ہے جس کا دیکھنا لازمی اور ضروری ہے، اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں، نہیں تو آپ نے پیپر دینے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے، بلکہ گھنٹہ پہلے، میں تو کہتا ہوں گھنٹہ پہلے بندے کو جو ہے وہ کتاب کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ ذہن فریش ہو، اور جو رات کو تیار کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں مستحضر ہو سکے۔ اسی طرح سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے تیسری بات کیا ہے، ہم نے امتحانات کے دنوں میں کم از کم پہلے 2 دن 30 منٹ پہلے ہم نے کمرہ امتحان میں جانا ہے۔ تو 30 منٹ پہلے ہم 2 دن پہلے کمرہ امتحان میں جائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے پہلے جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تاکہ اگر کوئی چیز یعنی پہلے دنوں میں وہ جگہ کا تعین نہیں ہوتا تو ہمارا پہلے 2 دنوں میں جگہ کا تعین ہو جائے گا، اور ہماری جو وہاں پر سپریڈنٹ ہوتے ہیں یا وہ چیکر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ شناخت اتنی نہیں ہوتی، تو وہ شناخت ہو جاتی ہے۔ پہلے 2 دن کم از کم آپ 30 منٹ پہلے جائیں، اس کے بعد اگر آپ 10 منٹ پہلے جائیں، 5 منٹ پہلے جائیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 4، آپ نے جو حاشیہ لگانا ہے تو حاشیہ خوبصورت ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ حاشیہ ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے۔ اگر آپ حاشیہ ٹیڑھا میڑھا لگا دیں گے تو وہ بجائے خوبصورتی کی اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی، تو آپ کی جس کا جو مقصد تھا خوبصورتی کا وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے حاشیہ جو ہے وہ بالکل برابر لگانا ہے۔ یہ ہم نے بھی جو حاشیہ لگائے ہوئے ہیں، تو حاشیہ ہونا بھی خوبصورت چاہیے اور ہونا بھی سیدھا چاہیے، اور حاشیہ تقریباً 1.25 انچ کا ہونا چاہیے، یعنی 1.25 انچ کا حاشیہ زیادہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے جو بات لکھنی ہے نا، وہ آپ نے حاشیے کے اندر لکھنی ہے۔ تو ہماری چوتھی بات یہ ہوگی کہ خوبصورت حاشیہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح 5ویں بات یہ ہے کہ
کہ بسا اوقات میں جوابی کاپی مل جاتی ہے بندے کو پہلے ہی، سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے جوابی کاپی دے دیتے ہیں. جوابی کاپی جیسے ملے ہم پہلے اس کے صفحات چیک کر لیں. یعنی بسا اوقات جوابی کاپی کے اندر کچھ صفحات خراب ہوتی ہیں، کچھ میں کوئی کلر لگا ہوتا ہے، تو ہم ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم لکھ لیں، چیک کیے بغیر ہم نے پہلے لکھ لیا اور اس کو چیک نہیں کیا تو بعد میں ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو ہم نے جوابی کاپی ملنے کے بعد صفحات کو چیک کر لینا ہے اچھی طریقے سے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پیپر کی جو ضروری معلومات ہے اس کو ہم نے لکھنا ہے. یعنی ضروری معلومات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیپر کے شروع میں ہم نے اپنا نام درج کرنا ہے، اور اسی طرح جامعہ کا نام ہوتا ہے وہ درج کیا جاتا ہے. اسی طرح دیگر معلومات جو ہوتی ہے ضروری، رول نمبر ہوتا ہے وہ درج کیا جاتا ہے. تو ہم نے وہ اس کے پیپر کے شروع میں ہم نے وہ معلومات اپنی ضرور درج کرنی ہے. اسی طرح جو اسکیل ہے یعنی فٹا، یاد رکھیں کہ آپ کے پاس فٹا ہونا بھی ضروری ہے. بسا اوقات طلبا وہ اس گتے سے جو ہوتا ہے ڈسٹر اس کے ذریعے سے وہ نشان لگاتے ہیں، اس سے نہ لگائیں. آپ جو ہے اپنے پاس سکیل رکھیں اور سکیل کے ساتھ آپ نشان لگائیں. اور یاد رکھیں کہ سکیل کے ساتھ آپ نے جب نشان لگا لیا ہے، حاشیہ لگا لیا ہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹیشو پیپر بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس حاشیے کو لگانے کے بعد ٹیشو پیپر سے اس سکیل کو صاف کر لیں. لیکن یوں ہوگا کہ آپ جیسے کمرے امتحان سے باہر نکلیں گے کہیں کہ میرے کپڑوں کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو سیاہی ہوگی وہ آپ کے کپڑوں کو لگ چکی ہوگی اور پھیل چکی ہوگی. لہٰذا اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آگے جو 8ویں بات ہے وہ پیپر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. یاد رکھیے پیپر کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہونا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک مارکر ہونا چاہیے جو ہیڈنگ دینے کے لیے ہوتا ہے. مارکر کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کسی رنگ کا پوائنٹر بھی ہونا چاہیے تاکہ بندہ عنوانات اس پوائنٹر کے ساتھ دے. اسی طرح آپ کے پاس بال پینٹ ہے یا پین ہے تو آپ کے پاس وہ 2 ٹیپ ہونی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایک پینسل دھوکہ دے جاتی ہے یا رک جاتی ہے چلنے میں، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس 2 پینسلیں 3 میں سے کم از کم ضرور ہونی چاہیے. اور اسی طرح گھڑی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات وہاں پر جو کمرے امتحان ہوتا ہے امتحان گاہ کے اندر گھڑی لگی ہوئی نہیں ہوتی. جو بندے کو پریشانی ہوتی ہے گھڑی ہوگی تو آپ جو ہے وہ گھڑی کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے کہ یہ سوال کو میں نے اتنی دیر میں کرنا ہے. یہ سوال اگر گھڑی میں ہوتی تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی دیر میں میرا سوال ہوگا کتنی دیر میں نہیں. تو پھر جو ہے وہ اس سے پیپر کا وقت گزر سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سوال رہ جائے. تو لہٰذا آپ کے پاس گھڑی کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کے پاس گھڑی ضرور ہو اگر کمرے امتحان میں نہ لگی ہو تاکہ آپ اس کے لیے اپنا جدول بنا سکیں. اچھا یہ جو ہم نے آپ کو یہ معلومات بتائی ہیں یہ پیپر یعنی سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے کی ہے، اور کمرے امتحان میں آپ کے داخل ہونے کے جو ہم مراحل تھے وہ ہم نے بتائے ہیں. اچھا جو ہم نے 30 منٹ کا کہا نا 30 منٹ پہلے آنے کے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس کا یہ بھی فائدہ ہے بس آپ رول نمبر سے بھول گئے ہیں، 30 منٹ پہلے گئے ہیں تو بعد میں یاد آ گیا آپ کو تو آپ لینے کے لیے جا سکتے ہیں. اب آپ گئے پورے ٹائم پر ہیں، اب آپ کیسے جا سکتے ہیں باہر؟ تو اس کے لیے آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ جو معاملات تھے یہ سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے تھے. اب کچھ باتیں ہوتی ہیں سوالیہ پرچہ ملنے کے بعد کی. یہ جو جوابی کاپی ہوتی ہے نا اس کے بعد ایک پیج چھوڑا جاتا ہے، ڈائریکٹ اسی پیج پر نہیں لکھا جاتا، وہ چھوڑ کر اگلے پر لکھا جاتا ہے. اور آپ نے جو لکھنا ہے پیپر میں تو وہ بھی آپ نے بسا اوقات طلبا ہوتے ہیں کہ وہ حاشیے کے باہر یعنی مثال کے طور پر اس جگہ پر وہ لکھتے ہیں سوال نمبر فلاں فلاں، تو باہر بھی لکھنا. سب کام حاشیے کے اندر ہی ہوتے ہیں، حاشیے کے باہر کوئی کام بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے حاشیے کے اندر ہی سب کچھ لکھنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے مثال کے طور پر آپ کو چوتھا سوال پہلے آتا ہے تو آپ نے جب چوتھا سوال پہلے لکھنا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے چوتھا سوال آپ نے پہلے لکھنا ہے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ سوال نمبر، یہ سوال یہ نمبر اور آپ نے لکھ دینا 4، ٹھیک ہے. اور جز جو ہے نا آپ نے لکھنا ہے مثال کے طور پر یہ الف ہے، آپ نے جز الف لکھ دینا ہے. یو پہلے ہی آتا ہے، پھر آپ کو تیسرا آتا ہے، پھر تیسرا، پھر پہلا آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے. آپ نے اس طرح لکھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ اب آپ نے سوال نمبر 4 لکھا اور جز الف لکھنا ہے، بس جواب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اوقات طلبا نے جواب بھی لکھ دیتے ہیں، الجواب لکھ دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ بس اوقات جو طالب العلم ہوتا ہے وہ جب عنوان دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سے پوچھا گیا ہے کہ یعنی قروء کے بارے میں احناف اور شوافیہ کا کیا موقف ہے، آپ یہ لکھیں اور راجح موقف کو آپ جو ہے تحریر کریں، زینتی کرتاز کریں. تو اس میں ہم نے عنوانات دینے ہیں، یعنی یہ میں نے مثال کے طور پر
بلیک پوائنٹر سے یا بلیک مارکر سے میں نے لکھا، تو آگے میں نیچے ایک پوائنٹر سے میں نے معلومات جو دینی ہے، مثال پہلے ہے احناف کا موقف، تو میں نے اس کے ساتھ یہاں سے لین کے ساتھ حاشیے کے ساتھ ہی میں نے لکھنا ہے احناف کا موقف مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے لکھ دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پر آپ نے کوئی فل سٹاپ وغیرہ نہیں دینا، کیونکہ بس آپ کو طلبہ فل سٹاپ دیتے ہیں، یہ نہیں دیا جاتا، یہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں پر کوئی بات مکمل ہو، آپ نے یہ نہیں دینا۔ عنوان دینے کے بعد نا آپ نے پھر جو آگے سوال لکھنا ہے تو آپ نے یہاں سے شروع کر دینا ہے، اس جگہ سے یہاں سے آپ نے اس سوال کا جواب شروع کر دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بس آپ کا طلبہ یہ ہوتی ہیں کہ پہلی لائن مثال کے طور پر یہاں تک لکھی ہے، دوسری یہاں تک لکھتے ہیں، یہ بے تک کی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، ایسی لائنیں آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ فری کی آپ جگہ چھوڑیں گے تو ممکن پھر آپ کے وہ انداز سے مطمئن نہیں ہوگا تو آپ کو پورے نمبر نہیں دے گا، اس لیے آپ اس انداز میں پیپر کریں کہ ممکن مجبور ہو جائے۔ بس اب کیوں ہوتا ہے طالب علم کہتا ہے کہ میں تو مجھے تو سارا پیپر آتا تھا، بعد میں وہ پیپر بھی دیکھتا ہے، کہتے ہیں میں نے لکھا بھی صحیح تھا، سوچتا بھی، لیکن نمبر اس کے سو نہیں آتے، پریشان ہوتے۔ ان طریقوں کے مطابق اگر ہم پیپر کریں گے تو ہمیں ممتحن جو 100 کے 100 نمبر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں بات مکمل ہوتی ہے وہاں پر آپ نے اس کا نشان لگانا ہے، یہ والا نشان لگانا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کا جب ایک سوال مکمل ہو گیا، پہلا سوال مکمل ہو گیا، تو مثال کے طور پر یہ اناف کا موقف لکھا ہم نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ لکھنے کے بعد ہم نے یعنی شوافے کا موقف لکھا، مثال کے طور پر یہ شوافے ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے راجی مذہب لکھ دیا، ٹھیک ہے، یہ راجی مذہب لکھ دیا، اس کے بعد اب ہمارا سوال ایک مکمل ہو گیا، جز کی بات نہیں کر رہا میں، یہ یاد رکھیے گا، سوال ہمارا پورا مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے جب ایک سوال پورا مکمل ہو گیا تو آپ نے یہاں پر درمیان میں یہ ایسے ایک لائن لگا دینی ہے، ایسے درمیان میں تھوڑی سی، اس کا مطلب یہ ہوگا ممتحن سمجھے گا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے، تو یہ اس کو آسانی ہوگی چیک کرنے میں۔ آپ جب ممتحن کے معیار کے مطابق پیپر کریں گے اس وقت وہ خوش ہوگا آپ کی لکھائی سے، آپ کے انداز سے، تو آپ کو نمبر 100 کے 100 دے گا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ سوال لکھنے میں نا 5-6 لائنیں غلط ہو گئی، آپ نے کسی طالب علم نے جواب لکھا، جواب میں 5 لائنیں غلط ہو گئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، مکھیاں نہیں بنانی، بسا اوقات طالب علم مکھیاں بنا دیتی ہیں، مکھیاں نہیں بنانی، اس سے تو وہ جو خوبصورتی ہوگی وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ مثال میری 4 لائنیں غلط ہو گئی ہیں، تو میں نے ایسے تھوڑا سا نشان لگانا ہے اس طرف سے، اور اس طرف سے ایسے نشان لگانا ہے، اور ایسے میں نے اوپر سے تھوڑا نشان لگانا ہے مثال کے طور پر، اور یہ میں نے نیچے سے نشان لگا دینا، یہاں پر کاٹ کا نشان لگا دینا ہے، اور یہاں پر کاٹ کا نشان لگا دینا ہے، یہاں پر کاٹ کا نشان، یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ جو ممتحن ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سوال نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ خود بتائیں یہ انداز ٹھیک ہے، یہ والا انداز ٹھیک ہے، یہ مکھیاں بنانے والا، لہٰذا اس بات کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ پیپر کو اس انداز میں کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اس انداز میں پیپر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں ممتحن جو ہے وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے صحیح لکھا تو ہمیں 100 کے 100 نمبر پورے دے گا۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ طلباء جو ہے نا وہ پڑھتے نہیں ہیں امتحانات کے دن، وہ کہتے ہیں ہماری کون سی پوزیشن آنی ہے، ہم نے کون سا پوزیشن لینی ہے، پاس تو ہم نے ویسے بھی ہو جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ HEC جو ایک ادارہ ہے جو آپ کی سند جاری کرتا ہے، تو وہ جب سند جاری کرتا ہے نا وہ یوں نہیں ہے کہ صرف آپ کے دورۃ الحدیث کی امتحان دیکھے گا، بلکہ دورۃ الحدیث کے امتحان آپ کے نمبر نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے وہ درجہ اولا سے لے کر دورۃ الحدیث تک آپ کے سب درجات کے نمبر دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر لکھا جواب میں 5 لائنیں غلط ہو گئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، مکھیاں نہیں بنانی، بسا اوقات طالب علم مکھیاں بنا دیتی ہیں، مکھیاں نہیں بنانی، اس سے تو وہ جو خوبصورتی ہوگی وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ مثال میری 4 لائنیں غلط ہو گئی ہیں، تو میں نے ایسے تھوڑا سا نشان لگانا ہے اس طرف سے، اور اس طرف سے ایسے نشان لگانا ہے، اور ایسے میں نے اوپر سے تھوڑا نشان لگانا ہے مثال کے طور پر، اور یہ میں نے نیچے سے نشان لگا دینا، یہاں پر کاٹ کا نشان لگا دینا ہے، اور یہاں پر کاٹ کا نشان لگا دینا ہے، یہاں پر کاٹ کا نشان، یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ جو ممتحن ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سوال نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ خود بتائیں یہ انداز ٹھیک ہے، یہ والا انداز ٹھیک ہے، یہ مکھیاں بنانے والا، لہٰذا اس بات کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ پیپر کو اس انداز میں کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اس انداز میں پیپر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں ممتحن جو ہے
وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے صحیح لکھا تو ہمیں 100 کے 100 نمبر پورے دے گا۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ طلباء جو ہے نا وہ پڑھتے نہیں ہیں امتحانات کے دن، وہ کہتے ہیں ہماری کون سی پوزیشن آنی ہے، ہم نے کون سا پوزیشن لینی ہے، پاس تو ہم نے ویسے بھی ہو جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ HEC جو ایک ادارہ ہے جو آپ کی سند جاری کرتا ہے، تو وہ جب سند جاری کرتا ہے نا، وہ یوں نہیں ہے کہ صرف آپ کے دورۃ الحدیث کی امتحان دیکھے گا، بلکہ دورۃ الحدیث کے امتحان آپ کے نمبر نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے وہ درجہ اولا سے لے کر دورۃ الحدیث تک آپ کے سب درجات کے نمبر دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر 5000 جو ہے وہ فارغ التحصیل علماء کرام ہیں، انہوں نے اپلائی کیا ہوگا اور سیٹیں ان کے پاس 100 ہیں۔ اب انہوں نے ان 100 میں دیکھنا ہے کہ اس بندے کے 8 سالوں میں فلاں درجے میں کتنے نمبر ہیں۔ جو ممتاز ماشرف رہا ہوگا، اچھے نمبر ہوں گے ہر درجے میں، ایک درجے کا اعتبار نہیں ہوتا وہاں پر، ہر درجے کا اعتبار ہوتا ہے، تو ہر درجے کے اعتبار سے پھر انہوں نے آپ کو جو ہے وہ ڈگری جاری کرنی ہے، سند دینی ہے۔ تو لہذا آپ یہ نہ جو ممتاز ماشرف ہوگا اس کو رکھ لیں گے، جو ممتاز ماشرف نہیں ہوگا، خالی ممتاز ہوگا، وہ اس کو نہیں رکھیں گے، اس کو فارغ کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس جب اچھے بندے موجود ہیں تو انہوں نے عام بندے کا رکھنا ہے۔ لہٰذا یہ آپ بات ذہن سے نکال دیں کہ پوزیشن تو ہماری آنی نہیں، لہٰذا آپ کی پورے سال کی محنت ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ پیپر کے دنوں میں بھرپور محنت کریں۔ اسی لیے آپ کو مدارس میں 2-3 دن پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے فری، تاکہ آپ جس کتاب کا بھی مطالعہ کریں اور جس کتاب کو تیار کرنا چاہیں جو کمزور ہو اس کو آپ حل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں امتحانات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے امتحانات کے ساتھ ساتھ آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔